अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ हम में से किसी को या हमारी फैमिली में किसी को अगर कोई नफ्सियाती बीमारी हो जाती है तो कहा जाता है कि वो खुद से ड्रामे कर रहा है या उस पर जिन्नों का साया हो गया है, मज़हब की दूरी की वजह से ये सब अलामात हो रही हैं, या उसमें विल पावर की कमी है जिसकी वजह से उसे इन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है, मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे नफ्सियाती बीमारियों के बारे में लोगों के इतने मनफी रवैये क्यों हैं। ये जो मनफी रवैये हैं इनको स्टिग्मा कहा जाता है। स्टिग्मा बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है और पुराने ज़माने में वो लोग जो किसी जुर्म का इर्तिकाब करते थे उनको उनके माथे पे ब्रांडिंग कर दी जाती थी ताकि उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा सके, उनको एज ए क्रिमिनल पहचाना जा सके। ये स्टिग्मा सिर्फ नफ्सियाती बीमारियों के बारे में नहीं पाया जाता रहा बल्कि माजी में बहुत सारी बीमारियों के बारे में पाया जाता रहा है, जैसे मिर्गी के बारे में, HIV या एड्स के बारे में, जज़ाम के बारे में, तपे दिक के बारे में। लेकिन जैसे जैसे लोगों को इन बीमारियों की आगाही होती रही, इन बीमारियों के मुतालिक स्टिग्मा कम होता गया। लेकिन नफ्सियाती बीमारियों के बारे में अभी भी बहुत ज़्यादा स्टिग्मा पाया जाता है। नफ्सियाती बीमारियों के बारे में स्टिग्मा से मुराद लोगों के वो मनफी रवैये हैं जिसकी वजह से वो लोग जो इन बीमारियों का शिकार होते हैं उनसे दूर रहा जाता है, उनसे गुरेज किया जाता है और उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है। अब बात करेंगे स्टिग्मा कितनी तरह का होता है। स्टिग्मा 3 तरह का होता है। सबसे पहले पब्लिक स्टिग्मा होता है जो लोगों का जनरल रवैया होता है उन लोगों के बारे में जिनको कोई नफ्सियाती बीमारी है। ये समझा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा वायलेंट हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये किसी को मार सकते हैं, या फिर ये ड्रामे कर रहे हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, ये कुछ काम नहीं कर सकते, ये सोसाइटी पे बर्डन है, इनका कभी इलाज नहीं हो सकता। ये जनरल पब्लिक का स्टिग्मा है जो नफ्सियाती बीमारियों के बारे में पाया जाता है। इसके अलावा एक सेल्फ स्टिग्मा होता है। वो इंसान जिसको कोई नफ्सियाती बीमारी हुई है वो इस बारे में क्या सोचता है। वो समझता है कि अब वो कोई काम नहीं कर सकता, अब दूसरों पे बोझ बन के रह गया है, अब उसकी कॉम्पिटेंसी वो नहीं रही, अब उससे कुछ काम नहीं होगा। फिर तीसरा स्टिग्मा स्ट्रक्चरल स्टिग्मा होता है। वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, अगर वो तालीम हासिल कर रहा है तो जो इंस्टीट्यूट उसके साथ सलूक करता है, जैसे उसे तालीम में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उसे स्टूडेंट्स के सामने बुली किया जाता है, या कोई ऐसे कमेंट्स पास कर दिए जाते हैं, या जहाँ पे वो जॉब करता है वहाँ पे उसे जॉब से उसकी मेंटल हेल्थ इशू की वजह से निकाल दिया जाता है या उसे बर्डन समझा जाता है, उसकी शादी नहीं होती। तो ये सब जो है स्ट्रक्चरल स्टिग्मा है जो किसी इंस्टीट्यूट में किया जाता है उस शख्स के साथ जिसको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। अब बात करेंगे कि लोगों के ये मनफी रवैये क्यों होते हैं, लोग साइकाइट्रिक इश्यूज़ को इतना स्टिग्माटाइज क्यों करते हैं। सो इसमें लोगों की वो सोचें होती हैं जो उनके दकियानूसी सोचें हैं जो कई अरसे से उनमें चली आ रही हैं और इस पर कोई मुनासिब तहकीक नहीं की जाती, कोई पढ़ा नहीं जाता और पेरेंट्स से बच्चों को या आसपास की सुनी सुनाई सोचें होती हैं जिस पे यकीन कर लिया जाता है। वो क्या सोचें हैं? वो ये हैं कि साइकाइट्रिक इश्यूज़ या नफ्सियाती बीमारियां, इनका कोई इलाज मौजूद नहीं है, ये एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसमिट हो जाती हैं और हमें इस मामले में बहुत ज़्यादा स्टिग्माटाइज़ किया जाता है कि हमें एज ए डॉक्टर समझा जाता है क्योंकि हम उन लोगों का इलाज करते हैं जिनको नफ्सियाती बीमारियां होती हैं। तो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपको तो ये बीमारियां नहीं हो जाती। इसी तरह साइकोलॉजिस्ट वगैरह से भी ये सवाल किया जाता है कि उनको इन मरीज़ों को देख देख के कोई नफ्सियाती बीमारियां तो नहीं हो जाती। इसी तरह ये समझा जाता है कि इनके किरदार में कोई वीकनेस है, इनमें विल पावर की कमी है, ये वीक पर्सनालिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से इनको ये बीमारियां हो जाती हैं, ये पागल हो जाते हैं, ये वायलेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग पड़ते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, कोई अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं, ख़तरनाक हो जाते हैं, अनरिलायबल हो जाते हैं, इन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें इन बीमारी के मुतालिक समझी जाती हैं जिसकी वजह से इनसे दूर रहा जाता है, इनको स्टिग्माटाइज़ किया जाता है। इसी तरह जो नफ्सियाती बीमारियों के लिए जो अद्वियात दी जाती हैं उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें मशहूर हैं। जैसा कि समझा जाता है कि अगर नफ्सियाती बीमारियों के लिए अद्वियात एक दफ़ा लेनी शुरू कर दी तो आप इस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और सारी ज़िंदगी ये अद्वियात
لینی پڑتی ہیں۔ ان ادویات کے بہت زیادہ نقصان دہ اثرات ہوتے ہیں، یہ آپ کے برین کو ڈیمیج کر دیتی ہیں، یا پھر یہ مانا جاتا ہے کہ ان کے کوئی لائف تھریٹننگ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ سو یہ سب جو باتیں ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ محض بغیر تحقیق کیے نسل در نسل چلی آ رہی ہیں اور لوگوں میں ایک شخص سے دوسرے شخص تک پھیلتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے سائیکائٹرک ایشوز کو ابھی تک بہت زیادہ اسٹگماٹائز کیا جاتا ہے۔ لوگوں کے ان منفی رویوں کی وجہ سے وہ لوگ جن کو یہ نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ پہلے تو اگر کسی کو کوئی نفسیاتی بیماری ہو یا کسی کے خاندان میں کسی کو کوئی نفسیاتی بیماری ہو تو وہ ڈینائی کرتا ہے، اس کو چھپاتا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ لگ جائے، اور اس طرح وہ ٹریٹمنٹ میں ڈیلے کرتا رہتا ہے، کسی سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جاتا کہ میں پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتا، میں کوئی پاگل ہو گیا ہوں۔ پھر اس کے بعد اگر وہ ٹریٹمنٹ لینا شروع ہو جاتا ہے تو اسے ہر ٹائم یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں کسی کو پتہ نہ لگ جائے، لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ نفسیاتی بیماریوں کی دوائیاں لے رہا ہے، اور اس وجہ سے وہ سم ٹائمز دوائیاں لینا بند کر دیتا ہے، اور دوائیوں کا جب کورس پورا نہیں کرتا تو جو اس کی بیماری ہے وہ دوبارہ سے ریلیپس کر جاتی ہے، دوبارہ سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ڈفرینٹ کمپلائنس کے ایشوز، ایڈہیرنس کے ایشوز پیدا ہوتے ہیں، وہ مکمل کورس نہیں پورا کرتا اور ڈاکٹر کے پاس فالو اپ پہ مناسب طریقے سے نہیں جاتا، جس کی وجہ سے علاج میں بہت ساری مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسے بہت زیادہ سوشل ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے اگر پتہ چلتا ہے کہ کوئی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں تو شادی اس سے کوئی نہیں کرتا، اگر جاب پہ ہے تو جاب سے نکال دیا جاتا ہے، جاب کی جگہ پہ یا تعلیم کی جگہ پہ اسے بلی کیا جاتا ہے، اسے ڈفرینٹ ناموں سے پکارا جاتا ہے، اس پہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ شخص جس کو کوئی نفسیاتی بیماری ہے تو اس کی بیماری مزید بڑھ جاتی ہے، ایٹ ٹائمز اس کی سیلف اسٹیم اور لو ہو جاتی ہے، اور وہ ایک وشیس سائیکل میں پھنس جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ علاج کراتا ہے تو تب بھی اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ میں نفسیاتی بیماریوں کا علاج کرا رہا ہوں، علاج پراپر نہیں کرا پاتا تو پراپرلی ٹھیک نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں بہت سارے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب بات کریں گے ہم اسٹگما کو کیسے کم کر سکتے ہیں۔ تو جیسے میں نے پہلے بات کی کہ اسٹگما بیسکلی لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے ہوتا ہے، پراپر انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، پراپر آگہی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ہمیں جتنا ممکن ہو سکے نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہر پلیٹ فارم پہ جا کے اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ متس جو جنرل پبلک میں پائی جاتی ہیں، مسکنسیپشنس لوگوں میں پائی جاتی ہیں اباؤٹ سائیکائٹرک النیسز، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جو نفسیاتی بیماری ہیں وہ اتنی ہی ریئل بیماری ہیں جتنا فزیکل النیسز ہوتی ہیں، جیسے ڈائبٹیز ہے، جیسے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، جیسے ڈائبٹیز میں انسولین کی کمی سے ڈائبٹیز ہوتی ہے، اسی طرح جو نفسیاتی بیماری ہیں وہ دماغ میں کچھ کیمیکلز کے اتار چڑھاؤ سے ہوتی ہیں، اور ایٹ ٹائمز وہ کیمیکلز کو پورا کرنے کے لیے ہمیں باہر سے ادویات دینی پڑتی ہیں۔ نفسیاتی بیماریاں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں اگر مناسب ٹائم پہ علاج شروع کر لیا جائے، اور یہ جو سوچا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں یا مار دھاڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا بہت زیادہ غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہر نفسیاتی بیماری میں ایسا نہیں ہوتا۔ اور ایک تحقیق کے مطابق وہ لوگ جو نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہیں ان میں کہیں بھی جرم کرنے کی ٹینڈنسی نہیں بڑھتی، یہ کرمنلز نہیں بنتے۔ جتنا عام پبلک میں ٹینڈنسی ہے جرم کرنے کی، اتنا ہی وہ لوگ جن میں سائیکائٹرک ایشوز ہیں ان میں ٹینڈنسی پائی جاتی ہے۔ سو یہ میتھس ہیں، یہ مسکنسیپشنس ہیں کہ یہ لوگ بہت زیادہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں یا انپریڈکٹیبل ہو جاتے ہیں یا کبھی بھی کسی جرم کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ پھر جو نفسیاتی بیماریوں کی ادویات کے بارے میں مسکنسیپشنس ہیں وہ بھی بہت غلط ہیں۔ نفسیاتی بیماریوں کے لیے ادویات ایک لمبے عرصے تک ضرور لینی پڑتی ہیں، لیکن کوئی بھی بندہ ان پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتا، یہ ایڈکٹیو نہیں ہوتی۔ ایک لمبے عرصے تک جتنی دیر تک آپ کا سائیکائٹرسٹ بتاتا ہے اس دیر تک لینی ہوتی ہے، لیکن آپ دوائیاں چھوڑ سکتے ہیں۔ جب آپ مکمل ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اپنے سائیکائٹرسٹ کے ساتھ رابطے میں رہیے اور آہستہ آہستہ ان کو ٹیپر ڈاؤن کر کے کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسکولز اور کالجز میں جیسے فزیکل ہیلتھ پہ اویئرنیس دی جاتی ہے، بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ وہ کس طرح اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھیں، اسی طرح مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بھی ان کو اویئرنیس دی جانی چاہیے، انہیں بتایا جانا چاہیے کہ وہ کس طرح اپنی مینٹل ویل بینگ کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اگر انہیں کسی اسٹریسفل سچویشن کا سامنا ہوتا ہے تو وہ کس طرح اپنے اسٹریس کو اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ جیسے کسی بچے کو پتا ہوتا ہے کہ اگر اسے کوئی چوٹ لگ گئی
ہوئی ہے یا زخم ہو گیا تو اسے فوراً کسی ڈاکٹر کو دکھانا ہے. اسی طرح یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اسے کوئی مینٹل سٹریس کا سامنا ہے, اگر اسے نیند یا بھوک کے مسائل ہو رہے ہیں تو اسے کسی سائیکالوجسٹ سے رابطہ کرنا ہے تاکہ پراپر اسٹریس مینجمنٹ سیکھ سکے. پھر ہمیں لوگوں کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ سائیکائٹرک ایشوز کے بارے میں اوپنلی بات کرنا شروع کریں. جیسے اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے تو وہ آرام سے بتا سکتا ہے کہ مجھے شوگر کی بیماری ہے یا مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے. اسی طرح وہ کانفیڈنٹلی بتا سکے کہ اسے ڈپریشن کا مسئلہ ہے یا انگزائٹی کا مسئلہ ہے, اور وہ اپنی اسٹرگلس شیئر کر سکے کہ کس طرح جب وہ ڈپریشن میں تھا اس کی فنکشنالٹی افیکٹ ہوئی تھی, اور جب اس نے ٹریٹمنٹ لی تو کس طرح وہ دوبارہ ٹھیک ہو گیا اور سوسائٹی کا ایک نارمل فرد بن گیا. سو اس چیز پہ اوپنلی بات کی جائے. اور آخر میں اتنا کہوں گی کہ ہمیں اپنے ورڈز کے بارے میں بہت پرٹیکولر ہونا چاہیے. ہم بڑے آرام سے کسی کو بھی پاگل کہہ دیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں کہ یہ ڈرامے کر رہا ہے یا یہ اپنی سینسز میں نہیں رہا. اس طرح کے الفاظ اس بندے کے لیے جس کو کوئی نفسیاتی بیماری ہے سم ٹائمز بہت افیکٹ کرتے ہیں, اس کی سیلف اسٹیم کو بہت زیادہ لو کر دیتے ہیں. اس لیے ایسے الفاظ کا استعمال کرنے سے گریز کیا جائے. اور دوسری چیز جو میں کہنا چاہوں گی, اگر آپ کو پتہ چلے کہ کوئی بندہ نفسیاتی بیماریوں کے لیے کوئی ادویات لے رہا ہے تو اسے خدارہ یہ مشورہ مت دیجیے کہ اس کو چھوڑ دو یا یہ ادویات بہت نقصان دہ ہیں. اس کو کہیے کہ اپنے سائیکائٹرسٹ سے رابطے میں رہے, اور جیسے جیسے سائیکائٹرسٹ اس کو ادویات کے بارے میں کہہ رہا ہے, گائیڈ کر رہا ہے, اس کو فالو کرے. اگر کسی کو آپ کے آس پاس کوئی نفسیاتی بیماری ہے تو اس کو یقین دلائیں کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کے ساتھ اوپنلی کمیونیکیٹ کریں تاکہ وہ آپ کو بتا سکے کہ اس کے ساتھ کیا مسئلے چل رہے ہیں, وہ کیا فیل کر رہا ہے. اور اگر آپ کے کمیونیکیٹ کرنے سے, اس کو سپورٹ کرنے سے بھی مسئلے حل نہیں ہوتے تو کسی ماہر امراض نفسیات کے پاس پراپر گائیڈنس کے لیے جائیے تاکہ مسئلے حل ہو سکیں. اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے. تھینک یو ویری مچ.